بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یہ حضور کی تربیت یافتہ ہے، سرکار کی تربیت ہے اور حضور کی تربیت یافتہ قوم ہے۔ سرکار دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ایوب انصاری راوی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتا احدکم الغائط، جب تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کر کے آئے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، یہ تربیت ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کر کے آئے یا قضائے حاجت کے لیے آئے، قضائے حاجت کے لیے آئے یعنی بیت الخلاء میں داخل ہو، تو یہ جملہ سماعت فرمائیے، ادب کا کتنا بڑا درس ہے جو سرکار خود ارشاد فرما رہے ہیں اپنے اصحاب کو اور اصحاب کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی ساری امت کو، کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں داخل ہو، قضائے حاجت کے لیے آئے، فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، او کما قال علیہ السلام، فرمایا اس پر لازم ہے، اس کو چاہیے قبلے کی طرف نہ اپنا منہ کرے نہ پشت کرے، قبلے کی طرف نہ منہ کرے نہ پشت کرے۔ اندازہ فرمائیے، جانب قبلہ بیت اللہ شریف، آپ پاکستان میں موجود ہیں، یہاں آپ سے ہزاروں میل دور ہے بیت اللہ الحرام اور کعبہ معظمہ کہ وہ انوار جنہیں قبلہ ہونے کی حیثیت حاصل ہے، جہاں آپ اندازہ فرمائیے کہ تحت الثری سے لے کر عنان سما تک، یعنی آسمان کی بلندیوں تک، یہ جتنا ہے یہ سارا کا سارا ایک نور ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اور میری اور قیامت تک آنے والی حضور کی ساری امت کا قبلہ بنا دیا ہے۔ یہ اس کا احترام ہے جو ہزاروں میل دور ابھی ہم سے موجود ہے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں اور درس سے ادب دے رہے ہیں، سرکار تعظیم کا سبق سکھا رہے ہیں۔ کیا کہ جب تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے آئے تو تمہارا بیت الخلاء جو ہے، تمہارا واش روم جو ہے، اس میں سمت ایسی ہونی چاہیے، نہ تمہارا منہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے اور نہ تمہاری پشت قبلے کی جانب ہونی چاہیے۔ آپ اندازہ فرمائیے، یہ درس ہے۔ اور اگلا مرحلہ جسے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اب اس کی علت کیا ہے، سبب کیا ہے، وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً اور موقوفاً بھی بعض روایات کے مطابق مروی ہے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مرفوعاً فرمائیں تو حدیث کے لفظ یہ ہیں، اذا اتا احدکم الغائط، جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء آئے، قضائے حاجت کے لیے آئے، فَلْيُكْرِمْ قِبْلَةَ اللَّهِ، فرمایا اس کو چاہیے اللہ کے بنائے ہوئے قبلے کی تکریم اور تعظیم کو پیش نظر رکھے، رب کے بنائے ہوئے قبلے کی تعظیم کو پیش نظر رکھے۔ فَلَا يَسْتَقْبِلَنَّ الْقِبْلَةِ، اس کا منہ قبلے کی جانب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ادب کا پہلا درس ہے۔ حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سرکار کی تربیت کے انداز ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تشریف لائے قضائے حاجت سے، حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بیر جمل کی طرف آ رہے تھے، فسلمت علیہ، میں نے حضور کو سلام کیا، لیکن آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیے بغیر آگے گزر گئے، حضور نے جواب نہیں دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اس قدر محتاط تھے، وحی چونکہ نازل ہو رہی تھی اور اللہ کے احکام کا نزول اس وقت ہوتا تھا، کوئی واقعہ پیش آتا، کوئی سبب ظاہر ہوتا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کو کوئی نہ کوئی حکم نازل ہو جاتا۔ سرکار نے جواب نہ دیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پریشان ہو جاتے کہ حضور نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، خدا خیر کرے ہمارے ایمان کے بارے میں کوئی چیز نازل تو نہیں ہو گئی، کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا ہم سے، خلاف ادب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب کے احترام کو ہم نے کہیں فراموش تو نہیں کیا کہ اللہ کا خاص حکم نہ نازل ہو جائے، ایسے محتاط تھے۔ سرکار سلام کا جواب دیے بغیر گزر گئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں آئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ضرب لگائی اور اپنے چہرے پر ہاتھ لگایا، پھر دوسری مرتبہ ضرب لگائی تو کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست آئے مبارکہ پھیرے۔ جب تیمم کر لیا
تیمم کے بعد اپنے اس صحابی سے فرمایا کہ میں نے نامناسب جانا کہ بغیر طہارت کے تمہیں سلام کا جواب دوں. میں نے نامناسب جانا کہ بغیر طہارت کے تمہیں سلام کا جواب دوں. روایت مکمل ہو گئی، بات ختم. لیکن شارحین حدیث فرماتے ہیں دیکھیں السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام ہے، اتنا ہی ہے نا، لفظ سلام ہی ہے. لیکن اصلاً آپ کو تو معنی نظر آتا ہے کہ اے سلامتی کی دعا کرنے والے، میری طرف سے تیرے لیے بھی سلامتی کی دعا ہے، آپ کو تو یہ نظر آتا ہے. لیکن یہ علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سرکار کی نگاہ ہے. چونکہ لفظ سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں اگرچہ میں نے یہاں تمہیں جواب کے طور پہ لفظ سلام بولنا تھا، لیکن میں نے نامناسب جانا کہ بغیر طہارت کے میں تمہیں لفظ سلام ادا کروں اپنی زبان سے. یہ ادب کے تقاضے ہیں، یہ ادب کے درس ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائے. اہل سنت و جماعت کا مسلک جو مسلک اعتدال ہے، گرامی قدر حاضرین، ہمارے مسلک کی بنیاد ہی ادب اور تعظیم پر ہے. ہمارے مسلک کی بنیاد ادب تعظیم پر ہے. سرکار کا نام آ جائے نگاہ نیچی ہونی چاہیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آ جائے دل مائل ہونا چاہیے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکار مبارکہ عام ازیں نعت کی صورت میں آئیں یا نثر کی صورت میں آئیں، دل و جان سے بندہ فدا ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے مسلک کا تقاضا یہ ہے. سرکار کی ہر نسبت کو سلام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہر شے کا احترام ہمارے نزدیک لازم و فرض ہے. جو بندہ اس کو فراموش کرتا ہے وہ ایمان کامل سے جائے گا، ایمان کا کمال نہیں رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل صالح کی وجہ سے اس کے ایمان کو جس نور کے ساتھ منور فرمایا ہے، خلاف ادب کوئی کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کے نور کو کم فرما دے گا، اس کے ایمان کے نور کو سلب کر لے گا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بے ادبی کے تقاضے بڑھتے چلے جائیں گے اور بندہ جو چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے جس کے بارے میں چاہے کہتا پھرے گا، پھر اس کو پرواہ بھی نہیں ہوگی. لیکن فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جو تربیت یافتہ لوگ ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال انہیں تعظیم سکھائی اور ان سے آگے بھی تعظیم کے پیمانے ظاہر فرمائے.